مناف ایم کے باطنی آنکھ کا عمل بتائیں، میں روز 1 گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں۔ 1 گھنٹہ مراقبہ کرتا ہے، پھر بھی باطنی آنکھ کا بھائی پوچھ رہا ہے، یار یہ تو جلال میں لے آ گا بھائی میرے۔ 1 گھنٹہ اگر مراقبہ آپ کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باطنی آنکھ کھولنے کا کچھ عمل بتائیں، تو بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے مراقبے پہ یقین ہی نہیں ہے، یا اپنے مرشد پہ یقین نہیں ہے۔ یا کہہ رہا ہوں، میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا، کیونکہ 1 گھنٹہ جو شخص مراقبہ کرتا ہے ماشاءاللہ عز و جل، پھر وہ کہتا ہے کہ باطنی، یہی ہمارے لوگوں کی کوتاہی ہے۔ یہ میں اب اس پہ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ ہمارے جو لوگ جو پڑھتے ہیں وظائف، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کی سوچ اتنی کمزور ہوتی ہے بسا اوقات، اور مجھے جان کر، میں اپنے شاگردوں سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، مریدوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جان کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ جب عمل پڑھتے ہیں اور اتنے وظائف کرتے ہیں، اتنی اعلیٰ نسبت اور سب کچھ ہونے کے باوجود، وہ یہ ایسی شکایت کرتے، عجیب و غریب، کبھی کبھی سوال کرتے، شکایت کرتے، یا کہتے ہیں کہ حضور ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، تو یہ کیسے ہوگا، مجھے تو فیض نہیں مل رہا۔ ارے بھائی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، اگر آپ کو عمل پڑھنے کی استقامت مل گئی ہے تو اس سے بڑا فیض کوئی نہیں۔ یقین مل گیا ہے تو اس سے بڑا فیض کوئی نہیں ہے۔ اصل چیز تو ہے یہ۔ اور جو لوگ پڑھنے کے باوجود بھی وسوسے میں رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جو نہ پڑھنے کے باوجود صرف کچھ بھی نہیں پڑھے، یقین میں رہتے ہیں، ان کو سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے۔ اس کو جو ہے نا، جو کچھ بھی نہیں پڑھے، صرف یقین میں رہے تو اس کو سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جو سب کچھ پڑھے، وہ یقین میں نہ ہو تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس کی مثالیں بہت ساری، کم تھوڑی ہیں۔ دیکھ لیں آپ، اور آپ پڑھیں گے جب تو آپ کو اندازہ ہو۔ تو آپ 1 گھنٹہ مراقبہ کرتے ہو اللہ کے بندے، 1 گھنٹہ اس بارگاہ میں تم حاضر ہوتے ہو۔ آپ باطنی آنکھ کھلنے سے، روحانیت صرف اور صرف نام اللہ اور اس کے رسول کے قرب اور حق پر، صراط مستقیم پر استقامت ملنے کا نام، اور نہیں۔ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا بھائی۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنی معرفت حاصل کرو، اپنی پہچان حاصل کرو۔ اپنی ہی پہچان در حقیقت رب کی پہچان ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ انسان ہی اس کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور انسان اپنے اوپر توجہ کرے نا۔ میاں کا وہ ابھی ہم نے جو 31 منٹ کا کلپ لطائف کا ذکر کیا، اپلوڈ کیا ہے، اس کو سب لوگ، میں کہتا ہوں جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار ایک نئی بات سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ حضور، آج یعنی بات شروع ہوئی مراقبے سے، ابھی اس بھائی نے بھی ذکر کیا جیسے باطنی آنکھ سے مراد ہر بندہ یہ لیتا ہے کہ جیسے اولیاء کرام کو دیکھنا، ان سے ملاقات کرنا، کسی کے قلب کی کیفیت کو دیکھنا، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو آیا مراقبے میں اس چیز کا، اس سمت کا وہ کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ استدراج کی کیفیات چل رہی ہیں کہ صحیح سمت چل رہی ہے؟ کیونکہ ساری دنیا بیسیکلی استدراج کا شکار ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کو مراقبے کا نام دے رہی ہوتی ہے۔ سوال تو اس پہ ذرا روشنی آپ۔ بہت اعلیٰ اور افضل سوال کیا شاہ صاحب نے، کہ استدراج ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہم کو جو ہے روحانیت۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سوال انہوں نے کیا کہ معرفت یا باطنی آنکھ، سمپل چھوٹی سی بات ہے کہ باطنی آنکھ لوگوں کے دلوں کے حالات جاننے کا نام نہیں ہے، لوگوں کے احوال جاننے کا نام نہیں۔ یہ تو ایک جوگی بھی جانتا ہے، بھنگی ہوتا ہے نا، کلوے کا عمل کر لے تو وہ بھنگی بھی جانتا ہے، اور 3 دن میں یہ تصرف حاصل ہو جاتا ہے انسان، زیادہ نہیں لگتا ٹائم۔ ہاں جی، رات کو ایک تعویذ دبا دو اپنی چرپائی کے نیچے، آپ کا ہمزاد جس کا چاہو گے اس کے پاس پہنچ جائے گا، جو چاہو گے وہ کرے گا۔ اللہ معاف کرے، توبہ استغفار بات ہے۔ تو یہ تو ایک بھنگی بھی جانتا ہے، بھنگیوں کا کام ہے۔ باطنی آنکھ یا روحانیت سے جو لوگ تعبیر کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے اپنی روح کو بیدار کرنا، اور روح بیدار ہوتی ہے قلب کے بیدار ہونے کے ساتھ۔ پہلے دل کو آپ بیدار کرو گے، پھر یہ ذکر جب آپ کے قلب سے اترے گا تو دیگر، میرے مرشد تو یہ فرماتے، دیگر لطائف میں جائے گا، پھر یہ روح میں جائے گا، پھر روح جب بیدار ہو جائے گی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روح کیا ہو گئی مفتی صاحب؟ بیدار ہو گئی نا۔ اور روح کیا ہے؟ امر ربی ہے۔ امر ربی کو کوئی مار سکتا ہے؟ ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔
روح کا وجود سے یہی تعلق ہے کہ وہ جسم میں قید ہے. مثال یوں لے لو، ہمارے جسم میں روح یہ قید ہے، اب یہ جب نکلتی ہے تو اس کو آزادی ملتی ہے. اور اسی روح کو اگر آپ نے ذکر سے، قرب سے، محبت سے اللہ کے احکام پر عمل کر کے جگا لیا تو یہ تو امر ربی ہے، یہ امر ہو گئی. اب اس کو موت نہیں ہے. یہ اس لیے ہم کہتے ہیں، وہ میں نے استمداد روح سے کلپ اپلوڈ کیا تھا تو لوگوں نے اس پر نیچے کمنٹ میں فتوے دے دیے تھے. اللہ کی ذات کی معرفت کے لیے ہی تو آپ کو شیخ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ مظاہر حق ہوتا ہے. اس کے قلب پر اللہ کی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور وہ آپ کی استطاعت کے مطابق آپ میں فیض کو منتقل کرتا ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی استطاعت کے مطابق، آپ میں جتنی کیپیسٹی ہے برداشت کرنے کی، وہ اتنا فیض آپ کا شیخ آپ کو دے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو فیض نہیں پہنچا تو آپ کے شیخ کے پاس فیض نہیں ہے، فیض ہوتا ہے بھائی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ امر ربی اور روح کو قید نہیں ہے. اولیاء اللہ کی روح جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، جس وقت چاہتی ہیں جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت میں ہوتے ہیں، وہ حقیقت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں. وہ اس کی مرضی کے بغیر نہ دنیا میں کچھ کرتے ہیں، نہ دنیا سے جانے کے بعد کچھ کرتے ہیں. اس لیے اس کا جواب ایک اور دے دو، عوامی جواب بھی ساتھ میں شاہ صاحب، کہ لوگ بولتے ہیں ہم نے تو بڑے مزاروں پہ گئے، دعائیں کی یار ہماری قبول نہیں ہوئی. آصف سعید کہتا ہے میں ایک دفعہ گیا میری قبول ہو گئی. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. تو بھائی قبول تو سب کی ہونی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کی رب اجازت دے گا تو وہ اللہ کا ولی آگے درخواست لگائے گا نا. تو اللہ کے ولیوں کا یا مزاروں کا بے ادب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے 7 حاضریاں لگا دی ہماری تو مراد قبول نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہونی تھی تو اس اللہ کے ولی نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش تیری نہیں لگا. ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ کا ولی کوئی نہیں دیتا، دیتا اللہ ہی ہے. اللہ کا ولی ہماری سفارش کرتا ہے، ہمارا وسیلہ بنتا ہے. اچھا، دوسری بات جو شاہ اعظم نے کہی ہے، تو روح جب آپ کی جاگ جاتی ہے، قلب سے ذکر روح میں اترتا ہے، روح آپ کی بیدار ہو جاتی ہے، تو اب آپ پر جب مکاشفات ہوتے ہیں، جو آپ نے کہا نا استدراج سمجھے یا اس کو درست سمجھے یا غلط سمجھے. اگر آپ صراط مستقیم کے راستے سے کر رہے ہیں، صراط مستقیم کا راستہ کن کا راستہ ہے؟ اولیاء کا، بزرگوں کا، آپ کے مرشد کا، آپ کے شیخ کا. اس راستے کے مطابق کر رہے ہیں اور کوئی بھی واردات ہو رہی ہے، کوئی بھی آپ کو کچھ خواب کے ذریعے مراقبے میں، تو وہ درست ہے. اگر آپ مرشد کے بغیر کر رہے ہیں اور ہو رہی ہے تو یقیناً وہ شیطان کی طرف سے لے کے جائے گی آپ کو. دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو اعمال میں استقامت مل رہی ہے، گناہوں سے آپ بچ رہے ہیں، اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، مخلوق خدا سے محبت بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ درست سمت چل رہے ہیں. اگر آپ مخلوق خدا سے دور ہو رہے ہیں، نفسانی شہوات کا غلبہ ہو رہا ہے، الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ استدراجی کیفیت ہے، یا پھر جنات کا حملہ، یا پھر شیطان کا تصور. یعنی جو مرشد کے راستے سے مل گیا وہ سیدھا ہے. میں تو اپنی مگر مطلب کی بات کروں بھائی، جو مرشد کے راستے سے مل گیا تو وہی سیدھا ہے. دعا بھی مرشد سے کرو، دوا بھی مرشد سے کرو، وسیلہ بھی مرشد سے کرو، سب کچھ مرشد سے کرو، وہ سیدھا ہے. کہیں اور سے مل گیا تو سب غلط ہے. بس بات یہی ہے، اتنی سی بات.